TNN-TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین حکومت نے 34 ایرانی عہدیداروں اور اداروں پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ کینیڈین حکومت کا کہنا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین حکومت نے 34 ایرانی عہدیداروں اور اداروں پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ کینیڈین حکومت کا کہنا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ ایران میں پولیس کی زیر حراست لڑکی کی ہلاکت کے معاملے پر پیدا شدہ صورتحال پر کینیڈا نے ایران کی 25 شخصیات اور 9 اداروں پر پابندی لگا دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی حکومت نے ایران کے خلاف نئی پابندیاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر لگائی ہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانیا جولی نے ایوان میں صحافیوں کو بتایا، ظاہر ہے اس وقت ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جو خواتین پر ظلم کر رہی ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے فلائٹ PS-752 کو گرایا، اور اس لیے استثناء کوئی آپشن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پابندیوں کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم ایرانی حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالیں۔ اس لیے ہم نے IRGC کی قیادت کو نشانہ بناتے ہوئے یہ اہم پابندیاں لگائیں۔ سب کچھ میز پر ہے۔ جولی نے مزید کہا کہ ایران کے خلاف مزید پابندیاں بہت جلد آنے والی ہیں۔ کینیڈا کی حکومت کا مزید کہنا ہے کہ پابندیاں خواتین پر ایرانی پولیس کے منظم مظالم اور گھناؤنے اقدامات پر لگائی گئی ہیں۔ پابندیوں میں ایرانی فوج، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس وزارت کے عہدیدار شامل ہیں۔ خبر ایجنسی نے ایرانی میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ کینیڈا نے ایرانی پولیس پر بھی پابندی لگائی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو مینڈیٹ مخالف مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے ایمرجنسی ایکٹ کی درخواست کرنے کے حکومتی فیصلوں کی سماعتوں میں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو اس سال کے شروع میں مینڈیٹ مخالف مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے ایمرجنسی ایکٹ کی درخواست کرنے کے حکومتی فیصلے کی سماعتوں میں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ پبلک آرڈر ایمرجنسی کمیشن، جس کی سربراہی آنٹیریو سپیریئر کورٹ کے سابق جسٹس پال رولو کر رہے ہیں، اگلے ہفتے سماعت شروع کرنے والا ہے، جس میں 1988 میں قانون بننے کے بعد پہلی بار حکومت کے اس ایکٹ کے استعمال کا جائزہ لینے کا مینڈیٹ ہے۔ کمیشن کے وکیل کی طرف سے تیار کی گئی تقریباً 60 گواہوں کی ابتدائی فہرست کو ابھی منظر عام پر لانا باقی ہے۔ تاہم میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس میں ٹروڈو سمیت کابینہ کے 8 وزراء شامل ہیں۔ پبلک سیفٹی کے وزیر مارکو مینڈیچینو اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں گواہی کے لیے بلایا جائے گا۔ لبرل حکومت نے عوامی انکوائری کے سربراہ پال رولو کی درخواست پر اتفاق کرتے ہوئے ایمرجنسی ایکٹ کی درخواست سے متعلق دستاویزات پر کابینہ کا اعتماد ختم کر دیا ہے۔ انکوائری میں 39 افراد اور ادارے شامل ہیں، لیکن یہ کمیشن کے وکلاء پر منحصر ہے کہ وہ کسی کو گواہی دینے کے لیے بلاتے ہیں۔ حصہ لینے والوں کو گواہوں پر جرح کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے۔ مجوزہ گواہوں کی فہرست میں نام نہاد آزادی کے قافلے کے کئی رہنما بھی شامل ہیں، جن میں سے کچھ اس وقت مجرمانہ الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ نیز RCMP، اوٹاوا پولیس سروس اور آنٹیریو صوبائی پولیس کے قانون نافذ کرنے والے اہلکار بھی شامل ہیں۔ کینیڈا کے کئی صوبوں میں کم از کم اجرت حاصل کرنے والے ملازمین اب اپنی تنخواہوں میں اضافہ دیکھ رہے ہیں، تاہم ماہرین کے مطابق یہ اضافہ ناکافی ہے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے کئی صوبوں میں کم از کم اجرت حاصل کرنے والے ملازمین اب اپنی تنخواہوں میں اضافہ دیکھ رہے ہیں، تاہم ماہرین کے مطابق یہ اضافہ ناکافی ہے۔ 6 صوبے آنٹیریو، سیسکیچوان، مینیٹوبا، نووا اسکاٹیا، نیو برنسوک اور نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور نے اپنی کم سے کم اجرت میں اضافہ کیا ہے، جو گزشتہ ہفتے سے مؤثر ہے۔ تنخواہوں میں اضافے کی لہر اس وقت آتی ہے جب زندگی گزارنے کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں کینیڈا کی سالانہ افراط زر کی شرح تقریباً 40 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ کم سے کم اجرت آنٹیریو میں $15.50، سیسکیچوان میں $13، مینیٹوبا میں $13.50، نووا اسکاٹیا میں $13.60، نیو برنسوک میں $13.75 اور نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور میں $13.70 ہے۔ کئی صوبوں میں آنے والے مہینوں اور سالوں میں تنخواہوں میں اضافے کا شیڈول ہے۔ بہت سے لوگ کم از کم اجرت کو $15 فی گھنٹہ تک بڑھانے کی کوشش میں ہیں۔ مزدوروں کے وکلاء کا کہنا ہے کہ فوائد طویل عرصے سے التوا میں ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں $15 فی گھنٹہ کا طویل چیمپئن ہدف اب مہنگائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ جب ہم افراط زر اور خوراک اور رہائش کی لاگت کو دیکھتے ہیں
تو یہ واقعی $20 فی گھنٹہ یا اس سے زائد ہونے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر جوزف بائیڈن نے ایران میں جاری مظاہروں سے متعلق کہا ہے کہ امریکہ ایرانی خواتین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی صدر جوزف بائیڈن نے ایران میں جاری مظاہروں سے متعلق کہا ہے کہ امریکہ ایرانی خواتین کے ساتھ کھڑا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے امریکی صدر کا بیان جاری کیا گیا، جس کے مطابق جو بائیڈن نے کہا کہ ایران میں مظاہروں میں شامل خواتین اور طلباء کے خلاف کریک ڈاؤن کی اطلاعات پر فکر مند ہوں۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ایرانی حکام کو ذمہ دار ٹھہراتے رہیں گے اور لوگوں کے آزادانہ احتجاج کے حق کی حمایت کرتے رہیں گے۔ اس سے قبل پیر کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے مہسا امینی کی ہلاکت پر ملک میں جاری احتجاجی مظاہروں کا ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ کو قرار دیا تھا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران مخالف ایجنٹ پیسے لے کر احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ آیت اللہ علی خامنہ ای کا کہنا ہے کہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایران میں ہونے والے فسادات امریکہ اور صہیونی حکومت کی جانب سے ترتیب دیے گئے ہیں، جن میں ان سے پیسے لینے والے ان کے ایجنٹ حصہ لے رہے ہیں اور اس کے لیے انہیں بیرون ملک مقیم ایران کے غداروں کی حمایت حاصل ہے۔ یوکرینی فوج نے روس میں ضم شدہ علاقوں میں پیش قدمی کی ہے اور خرسون میں یوکرینی فوج نے روس کے دفاعی پوزیشنز کو توڑ دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ یوکرینی فوج نے روس میں ضم شدہ علاقوں میں پیش قدمی کی ہے اور خرسون میں یوکرینی فوج نے روس کے دفاعی پوزیشنز کو توڑ دیا۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی فوج نے مشرقی علاقوں میں بھی پیش قدمی کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین نے فوجی پیش قدمی کی تصدیق نہیں کی۔ دوسری جانب روسی وزارت دفاع کے ترجمان نے خرسون میں دفاعی پوزیشن ٹوٹنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ روسی فوج نے یوکرینی فوج کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے روس نے یوکرین کے 4 علاقوں کو ضم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ روسی صدر پیوتن نے یوکرین کے 4 علاقوں کو ضم کرنے کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈونیٹسک، لوہانسک، خیرسون اور زاپورزیا کے شہریوں کو روسی شہریت دی جائے گی۔ روس نے یورپی ممالک کے کارگو ٹرکوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ مغربی ممالک کی جانب سے روسی مال بردار ٹرکوں کی اپنے ممالک میں داخلے پر پابندی کے جواب میں ماسکو نے بھی یہ اقدام کیا ہے۔ رواں سال میں مغربی ممالک نے روسی ٹرکوں کی اپنی سرزمین پر آمد و رفت روک دی تھی۔ یہ فیصلہ روس کے بائیکاٹ اور پابندیوں کا ایک تسلسل تھا۔ اب روسی وزیر اعظم نے ایک حکم نامہ جاری کر کے غیر دوست ممالک کی کمپنیوں کے لیے سڑک کے ذریعے کارگو کی نقل و حمل پر پابندی لگائی ہے۔ اس حکم نامے کو ویب پورٹل اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے تشہیر کر کے آگاہ کیا گیا ہے۔ حکم میں 2 ٹوک کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کے ممالک یوکرین اور برطانیہ بھی روسی سڑکوں کے ذریعے کارگو کی نقل و حمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ حکم نامہ 10 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا اور اس کی میعاد 31 دسمبر 2022 تک ہوگی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔